الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم محترم عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، گزشتہ جمعہ میں عاصی اور گنہگاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پر کچھ بات کی گئی تھی اور اس پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ دامن اسلام میں کتنی وسعت ہے، کہ ایک عظیم ترین گنہگار جس کی گناہ پر مدینہ رویا ہو، رحمت للعالمین کے عینت مبارک سے آنکھوں کی موتیوں کی طرح آنکھوں کی لڑیاں نکلی ہو، آفتاب دو عالم کے دل مبارک میں رنجش پہنچی ہو، یہ کتنا عظیم ترین گناہ، لیکن اتنے عظیم ترین گنہگار کو اللہ نے ان کی معافی کا کیسے کیسے اعلان کیا۔ ہم اسلام کی وسعت قلبی کو سمجھیں، ایسے عظیم وسعت قلبی والا اسلام اللہ نے ہمیں مرحمت فرمایا، اللہ نے ہمیں دیا۔
اور ہم مسلمان ہو کر، ایمان والے ہو کر، تاجدار مدینہ کے عشق کے دعوے کرنے والے ہو کر، جیسے بھائی اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری ایمانی جذبہ، ہماری ایمانی قوت یہ اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ ہم تاجدار مدینہ کی ذات اقدس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار، اور ایک نہیں، یہ بیچنے والا مجمع یہ کہے گا کہ یا نبی اللہ، آپ کے خاطر جان قربان کرنے کا موقع آئے تو میری 100 جانیں آپ کی ذات اقدس پر قربان کر دوں گا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، فداء امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اتنا عشق رکھنے والے ہمارے دلوں میں یہ عشق ہے، لیکن مولانا احمد لاٹ صاحب ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ جذبات کا عشق الگ ہے، عمل کا عشق الگ ہے۔ ہمارے اندر جذباتی عشق ہے، اور جذباتی عشق نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عشق ہونا ضروری ہے، اور اس درجے عشق ہونا ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میری اپنی جان اور گرمی کے موقع پر ٹھنڈے پانی سے زیادہ عزیز ترین عشق، عزیز ترین محبت یہ تاجدار مدینہ کی ہونی چاہیے۔ یہ عشق ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا عشق نہیں ہے، خود تاجدار مدینہ کے لیے کامل ایمان نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جذباتی عشق لیے پھریں۔ جذباتی عشق نقصان پہنچا سکتا ہے، اور عملی عشق کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری چلک پھرت سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری بزنس سے، ہماری نوکریوں سے، میرا اپنی بیوی کے ساتھ کے رہن سہن سے، میرے اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری سے، میرے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے ذریعہ سے میں عشق رسول کا عملی نمونہ پیش کروں گا۔ یہی عشق۔ لیکن آج یہ عشق صرف زبانی ہو گیا ہے، زبانی۔ ابھی چند دن کے بعد ایک گیروں کا تہوار آ رہا ہے،
جس کو اترن کہتے ہیں، مکر کرانتی، ایسا کچھ نام ہے، میرے کو نام بولنا نہیں آتا، اس نام سے ایک تہوار آ رہا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر عملی عشق، عملی محبت اور عملی تابعداری بتانے کا موقع ہے۔ کیا ہمارے اندر تاجدار مدینے کا عشق ہے، یا ان گیروں کے عشق میں ہم پتنگ بازیاں کریں گے؟ جیسے گزشتہ جمعہ سے اگلی جمعہ کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ مشرکانہ رواج میں شرکت یہ شرک کا منبع ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی جی، آپ کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، میں ان کی کبھی بھی پرستش اور پوجا پاٹ کرنے والا نہیں ہوں۔ اس میں یہ بات میں نے قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس میں غیروں کی رسمی عبادتوں میں ایک رتی برابر کی شرکت یہ شریعت اور اسلام گوارا نہیں کرتی۔ ایک مثال سے سمجھیں اس کو، ایک مثال سے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی سے اگر کھانے میں نمک زیادہ گر گیا، بولو قابل معافی ہے نہیں؟ یا گھانچی بن کے ڈنڈے پیٹو گے؟ بولو نا، بولو نمک زیادہ گر گیا معافی کے قابل ہے یا نہیں؟ معافی کے قابل ہے۔ مرچ زیادہ گر گیا معافی کے قابل ہے۔ روٹی کچی بن گئی معافی کے قابل ہے۔ کپڑوں کو استری لگاتے ہوئے کبھی کپڑا جل گیا، آج کپڑا خریدا تھا، آج سلوایا تھا، آج جمعہ کا دن ہے پہنا تھا لیکن جل گیا۔ تھوڑے جذبات میں غصے ہوں گے لیکن معافی کے، بولو معافی کے قابل ہے۔ روز مرہ کے گھریلو معاملات میں یہ واقعات پیش آتے ہیں، ہم اسے معاف کیے جاتے ہیں اور معاف کرنا بھی چاہیے، اس پر پکڑ نہیں۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ گنوانا نہیں رہا ابھی میں، چھوٹے چھوٹے گناہ معافی کے قابل ہے۔ لیکن آپ کی بیوی آپ کے قریبی عشق و محبت رکھنے والے رشتہ دار کے بستر پر ہے، بتاؤ معافی کے قابل؟ بولو، چلیے بول رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو تو معاف کرنا نہیں ہے۔ آپ کی بیوی، چہیتی بیوی، لاڈلی بیوی،
جسے آپ کو عشق ہے وہ آپ سے عشق کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن قریبی عزیز ترین عاشق کے بستر پر ہے جسے آپ عشق کر رہے ہو، خالی بستر پر پایا گیا اور آگے کے کام کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، بستر پر دیکھی گئی، بتاؤ معافی کے قابل ہے؟ ارے بولو نا، معافی کے قابل ہرگز 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 نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کی ربوبیت میں، تاجدار مدینہ کے عشق و محبت میں بندہ اپنے رب کو چھوڑ کر غیر کے تہواروں میں، غیر کی عبادتوں میں، غیروں کے ساتھ ان کی رسمی عبادتوں میں شرکت، صرف شرکت، یہ قابل معافی۔ اسی کو کہہ رہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہے، کیسے گناہ کو چاہے، تاجدار مدینہ نے فرمایا آپ کے گناہ سمندر کی جھاگوں کے برابر ہو جاویں، ریت کے قطروں کے برابر ہو جاویں، بارش کے پانی کے قطروں کے برابر ہو جاویں، آپ کے گناہ ملء السماوات والارض، زمین آسمان کو بھرنے کے برابر ہو جاوے، بیوی سے گناہ ہو گیا، بیوی سے نافرمانی ہو گئی، دو آنسو بیوی نے بہا کر معافی مانگ لی، معاف کر دو، دل نرم ہو جاتا ہے، معافی دے دیتے ہیں۔ اللہ بھی کہتے ہیں او میرے بندو آؤ آؤ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ او میرے بندو آؤ، تمہارے گناہ کتنے بھی ہو گئے ہیں، میرے دربار رحمت میں آؤ، میرے دربار مغفرت میں آؤ۔ آج جمعہ کا دن ہے، نماز کے بعد 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھ کے آنسو بہاؤ تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گئے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کیا، شرک تو اس کا اعلان کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آپ نے اللہ کے بسترے پر دوسرے کو سلا دیا، معافی کے قابل بولو؟ اس لیے دوستو ابھی اور باتیں، پتنگ کے متعلق کیا کیا نقصانات ہیں، یہ تو صرف شرکت ہی کی بات ہوئی ہے، ورنہ پتنگ بازی یہ کتنا نقصان دہ ہے، کتنا خطرے والا ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس کو کس قدر دوری بتائی ہے، میں آپ کو کھول کے بیان کرتا، لیکن آپ لوگ مجھے پوری بات کرنے کا وقت نہیں دیتے۔ دوستو جلدی آؤ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اذان سے پہلے بات ہو جائے، اذان کے بعد بات ختم ہو جائے، 10 منٹ میں جماعت ہو جائے، تاکہ پوری بات سمجھا پاؤں۔ جو پتنگ کے نقصانات تھے اور پتنگ بازی سے شریعت نے، اسلام نے کہاں کہاں انکار کیا ہے، یہ آپ کو بتانے والا تھا، لیکن یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے اتنا بلیغ، اتنا دقیق اور اتنا دل خریش اشارہ ہے کہ اگر سچے پکے مسلمان ہیں تو آج ہی پتنگ کو گھر سے نکال کر جلا ڈالیں گے۔ ہاں، یہ عشق میں نے جو اشارہ کیا ہے وہ بہت دقیق اشارہ ہے کہ آپ اللہ کے بستر پر دوسرے کو سنا دے، جسے بیوی کو
کسی کے بستر پر گوارا نہیں ہے، ایسے یہ شرک ہے، شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پتنگ بازی نقصان دہ ہے، تو کچھ اس کے نقصانات آپ کو بتا دوں۔ ایک نقصان تو جیسے بیان میں سنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسرا نقصان غیروں کے ساتھ مشابہت، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تیسرا نقصان یہ پتنگ بازیوں کے دوروں کے ذریعہ سے پرندوں کا قتل، اللہ کی مخلوق کا قتل، اور اشرف المخلوق انسانوں کو نقصان پہنچانا یا انسانوں کا قتل۔ اور حدیث پاک میں ہے، جو کسی کو کسی آلے سے قتل کرے بغیر گناہ سے، قیامت میں اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ اسی آلے سے اس کو قتل کیا جائے گا، پھر زندہ، پھر قتل، پھر زندہ، پھر قتل۔ یہ تو آخرت کا عذاب۔ دنیا کا عذاب قرآن کہہ رہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا ہو۔ کسی مخلوق کو نقصان پہنچانا، ایک نیک عورت نے بلی کو پال رکھا، نیک عورت تھی لیکن بلی کی خبر گیری نہیں کی اور اس کو بلی مر گئی، اللہ نے اس عورت کو عذاب میں ڈال دیا۔ اللہ کی مخلوق کو ہم نقصان پہنچائیں گے، اللہ اس کے ذریعے سے اپنی مخلوق سے محبت کر، الخلق وعیال اللہ، تو اپنی مخلوق کی محبت میں عذاب اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن چونکہ بیٹی پھر گئی اس لیے ایسے نقصانات چھوڑ رہا ہوں۔ چوری کا نقصان، ڈکیتی کا نقصان، اور اس طرح سے دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کا نقصان، بہت سارے ان گنت نقصانات ہیں۔ لہذا عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے حرکتیں مسلمان نہیں کیا کرتا، ہم مسلمانی کا ثبوت پیش کریں، اور ایسی حرکتوں سے، گانے بجانے سے، ناچنے کودنے سے، ڈانس کرنے سے، کسی کی پتنگ کٹی اس کا دل دکھانے سے، چیخیں مار کر، تالیاں بجا کر، یہ غیروں کی چیزیں مسلمان چیخنے مسلمان کہ لا یسیخ فی الصوت، مسلمان چیخنے والا نہیں ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانی کا دعویٰ پیش کریں۔ لہذا مؤدبانہ گزارش ہے، گزشتہ 2 سالوں سے الحمدللہ بہت کم ہو چکا ہے، اس سال بالکل نہیں ہوگا، ایسی امیدیں ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی محمد النبی الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب